اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، سردیوں کا موسم آنے والا ہے اور ایک چیز جو بڑی کامنلی سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے بچوں میں بڑوں میں، وہ ہوتا ہے جناب فلو۔ جب فلو آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ناک بار بار بند ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، خصوصاً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب ناک بند کیوں ہوتی ہے اور اس کے لیے کون سی دوائی ایسی ہے کہ اس کا ہم استعمال کرا کے ناک کی یہ بندش جو ہے اس سے چھٹکارا پا لیں؟ تو ناک کی بندش بنیادی طور پہ ناک کی جو جلیاں ہوتی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، اور جب بھی مطلب ٹھنڈ آتی ہے یا زکام ہوتا ہے تو ان جلیوں میں سوجن آ جاتی ہے، بلڈ سپلائی ان جو شریانے ہیں ان میں بڑھ جاتی ہے اور ناک کی جلیاں سوج جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی ناک بند محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے زائلومیٹازولین ایک دوائی ہے جو کہ تقریباً سارے لوگ جن کی ناک بند ہوتی ہے نیزل سپریز کا استعمال کرتے ہیں۔ ان نیزل سپرے سے کیا ہوتا ہے، اس کا میکینزم آف ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ آپ کی بند ناک کو کھول دیتی ہے۔ جب نیزل سپرے کا استعمال کیا جاتا ہے زائلومیٹازولین کا، تو یہ جا کے جو آپ کا نیزل میوکوزا ہے، یعنی جو آپ کی ناک کی انٹرنل لائننگ ہے اور جو جلیاں ہیں اس میں جا کے وہاں پر اٹیچ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں ان کو بند کر دیتا ہے، ان کو تنگ کر دیتا ہے، اور ان شریانوں میں جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو آپ کی جلی میں، ناک کی جلی میں جو سوجن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور سوجن کی کمی کے ساتھ ہی آپ کی ناک کھل جاتی ہے۔ یہ ڈی کنجیشن اور کنجیشن کا جو عمل ہے، یعنی جب ناک کی جلیاں سوج جاتی ہیں اس کو کنجیشن کہا جاتا ہے، اور جب ان میں سوجن کم ہو جاتی ہے ویزو کنسٹرکشن کی وجہ سے ان کو ڈی کنجیشن کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو زائلومیٹازولین ہے اس کو نیزل ڈی کنجسٹنٹ سپرے کہا جاتا ہے۔ یہ سپرے جو ہے یہ آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کی ناک کی جو سوجن ہے جلیوں کی وہ کم ہو جاتی ہے، کنجیشن کم ہو جاتی ہے، آپ کو سانس لینے میں دشواری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ کیا یہ نیزل سپرے اتنا سیف ہے کہ آپ اس کو گھر پہ بھی استعمال کر لیں یا بطور سیلف میڈیکیشن بھی اس کا استعمال کر لیں۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ نیزل ڈی کنجسٹنٹ سپرے، زائلومیٹازولین وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انتہائی حد تک سیف نہیں ہے، یہ اوور دی کاؤنٹر چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو استعمال کرنے لگ جائیں۔ مثال کے طور پر میں واضح کرتا چلوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ناک کی کارٹیلیجز جو ہوتی ہیں، ہڈیاں جو ہوتی ہیں، تو ان کے بننے کا عمل جاری رہتا ہے، اور اگر بار بار بچوں میں اس کا استعمال کرایا جائے تو ویزو کنسٹرکشن کے ساتھ جو آپ کی کارٹیلیج ہے ناک کی، یا آپ کی ہڈیاں جو ہے ناک کی، تو وہاں پہ خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور بچوں میں ناک کی کارٹیلیج جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور آپ کے بچوں کی ناک کا سٹرکچر جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس کا استعمال بار بار کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ریباؤنڈ کنجیشن، یعنی ڈی کنجیشن ہو گئی ہے، ویزو کنسٹرکشن ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی جیسی دوائی کا اثر ختم ہوگا، جیسے آپ کے ویسلز اگین ڈائلیٹ ہوں گے، شریانے ڈائلیٹ ہوں گی، تو اگین اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ناک کی جلیاں جو ہے وہ اگین کنجیشن کا شکار ہو جائیں گی، اور ان میں سوجن آتی جائے گی، اور پھر سے آپ کی ناک بند ہوتی جائے گی۔ لمبے عرصے تک اس کا استعمال جو ہے وہ یقینی طور پہ آپ کی ناک کی جلیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور سمپٹومیٹکلی بھی، یعنی جو آپ کی علامات ہیں وہ بھی پھر سے دوبارہ آنے لگتی ہے۔ اس سپرے کا استعمال جو ہے مختصر وقت کے لیے ہم کراتے ہیں ایز اے ڈی کنجسٹنٹ۔ اب اس کا استعمال کن مراحل میں کیا جا سکتا ہے؟ زکام کی وجہ سے اگر آپ کی ناک بند ہو جائے، سائنوسائٹس کی وجہ سے اگر آپ کی ناک بند ہو جائے، الرجک رائنائٹس کی وجہ سے اگر آپ کو الرجی ہے ناک کی اور اس کی وجہ سے آپ کی ناک بند ہو جائے، اسی طرح مختلف اور قسم کی چیزیں ایسی ہیں، ٹرامیٹک یعنی ٹراما ہوا ہے اور آپ کی ناک کی ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹی ہے، یا ٹراما کے ساتھ جو سوجن ہو جاتی ہے آپ کے فیس پہ، تو اس کے ساتھ اگر آپ کی ناک بند ہو رہی ہے تو اس صورت میں ہم کچھ عرصے کے لیے ایز اے ڈی کنجسٹنٹ اس کا استعمال کراتے ہیں، لیکن مستقل طور پہ اس کا استعمال ہرگز نہیں کرانا چاہیے۔ پھر بات آتی ہے جناب ان لوگوں کی جن کے لیے یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ اگر کچھ لوگوں میں ایکسلریٹڈ ہائپر ٹینشن ہے، کچھ لوگ اگر انجائنا کا شکار ہے، تو ان میں ویزو کنسٹرکشن جو ہے وہ پروفاؤنڈ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ محض یہ نہیں کہ آپ کی ناک کی جو جلیاں ہیں اس میں ویزو کنسٹرکشن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اوور ڈوز کر کے آپ کی ویزو کنسٹرکشن جنرلائزڈ ہو جائے، ویزو کنسٹرکشن زیادہ ہو جائے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اس سے جو ہے تو آپ کو تھروبنگ ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، اس سے جو ہے تو خواتین و حضرات جو لوگ کلوزڈ اینگل گلاکوما کا شکار ہے، یعنی کالا موتیا جسے کہتے ہیں، جس میں آنکھ کے اندر پانی کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، پریشر بڑھ جاتا ہے، گلاکوما کے مریضوں کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے۔
اور 7 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کے لیے زائلومیٹازولین وہ کانٹر انڈیکیٹڈ ہے، اس کا استعمال ہرگز نہ کرایا جائے۔ پریگننٹ خواتین میں اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ سو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب آپ نے یہ سمجھا کہ یہ نیزل اسپرے ہے اور محض اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، اس کے آپ کو بہت سے سائیڈ ایفیکٹس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سو جس بھی دوائی کا استعمال کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اپنے ڈاکٹر کے تجویز کردہ طریقے کے مطابق اگر آپ استعمال کریں تو آپ انشاءاللہ یقیناً پیچیدگیاں جو ہیں ان سے دور رہیں گے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو یقیناً حاصل ہوں گے۔ خواتین حضرات اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔